बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपनी स्पोकन इंग्लिश बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन विद आंसर सीरीज़ का लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 सवाल बमा जवाब शामिल होते हैं, जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 10 ऑफ क्वेश्चन विद आंसर। व्यूवर्स, आज का क्वेश्चन नंबर 1 और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 61, आप सैर के लिए कब जाते हैं? यानी किसी से पूछा जा रहा है कि भाई आप जो भी वॉक करते हैं, जिस टाइम भी वॉक करते हैं, जो है वो कब करते हैं, आप सैर के लिए कब जाते हैं? किसी और ने भी साथ शामिल होना होगा। व्हेन डू यू गो फॉर ए वॉक? आप सैर के लिए कब जाते हैं? जवाब सिंपल सा मिल रहा है कि मैं सैर के लिए सुबह के वक्त जाता हूँ। कोई बंदे शाम को भी सैर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है मैं सैर के लिए सुबह के वक्त जाता हूँ। आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह की जो सैर है वो यानी मैं सैर के लिए सुबह के वक्त जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है जी, इसमें सवाल ये है, वो कहाँ काम करता है? किसी वजह से पूछा जा रहा है कि भाई आपका जो बच्चा है वो क्या करता है? ठीक है, ये करता है। वो कहाँ काम करता है? वेयर डज़ ही वर्क? तो इसका जवाब ये आया जी कि वो एक अस्पताल में काम करता है, या किसी फैक्ट्री में काम करता है, या किसी दुकान में काम करता है, या किसी कॉलेज में टीचिंग करता है, या कहीं पे भी काम करता है। ही वर्क्स इन हॉस्पिटल। ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। वो एक हॉस्पिटल में या अस्पताल में काम करता है। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 3। इस वक्त आप कहाँ हैं? यानी राइट नाउ आपसे पूछा जा रहा है वेयर आर यू एट दिस टाइम? वेयर आर यू राइट नाउ? आप इस वक्त कहाँ पे हैं? मैं बस स्टॉप पे हूँ। मैं जिस जगह पे भी आप होंगे उसका आपने लोकेशन की एड्रेस देना है। आई एम एट द बस स्टॉप। आई एम एट द बस स्टॉप, यानी सुनने वाले को पता है कि बस स्टॉप कहाँ पे है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम एट द बस स्टॉप। मैं बस स्टॉप पे हूँ, यानी बस स्टॉप पर मौजूद हूँ। सेंटेंस नंबर है जी क्वेश्चन नंबर 4। आपको मेरा मोबाइल कहाँ से मिला? आपको ये पर्स कहाँ से मिला? आपको ये किताब कहाँ से मिली? यानी अगर कोई चीज़ गुम हुई है तो ये उस तनाज़र में सवाल पूछा जा रहा है, वेयर डिड यू फाइंड माई मोबाइल? वेयर डिड यू फाइंड माई मोबाइल? तुमने मेरा मोबाइल कहाँ से तलाश किया या कहाँ से मिला? मुझे आपका मोबाइल मेज़ के नीचे पड़ा मिला। मुझे आपका मोबाइल जो है वो कुर्सी के नीचे पड़ा मिला। मुझे आपका मोबाइल छत पे अलमारी के अंदर जो है वो पड़ा मिला, सोफ़े के नीचे पड़ा मिला। यानी कहीं ना कहीं तो जो है वो पड़ा मिला है, तो उसकी आपने लोकेशन देनी है, जगह बतानी है कि भाई मुझे आपका मोबाइल कहाँ से मिला। आई फाउंड योर मोबाइल लाइंग अंडर द टेबल। मुझे आपका मोबाइल मेज़ के नीचे पड़ा मिला। आई फाउंड योर मोबाइल लाइंग अंडर द चेयर भी कह लें, अब जहाँ पे भी इसको आपने फिक्स करना है वहाँ पे आप कर सकते हैं। मुझे आपका मोबाइल मेज़ के नीचे पड़ा मिला। आई फाउंड योर मोबाइल लाइंग अंडर द टेबल। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 5। वो कहाँ जा रहा है? वेयर इज़ ही गोइंग? वेयर इज़ ही गोइंग? वो कहाँ जा रहा है? वो फ़िल्म देखने जा रहा है, वो सब्ज़ी लेने जा रहा है, वो बाज़ार से बच्चों के लिए किताबें लेने जा रहा है, वो कुछ भी जो करने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू वॉच अ मूवी। वो फिल्म देखने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू गेट सम बुक्स फॉर चिल्ड्रन। वो कुछ बच्चों के लिए किताबें लेने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू
پرچیز سم ویجیٹیبل، وہ کچھ کہتے ہیں جو ہے وہ سبزی وغیرہ خریدنے جا رہا ہے. تو جو بھی سوال ہوگا تو اس کے مطابق آپ نے جواب دے دینا ہے. ویورز یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ ایک اور سیریز جو ہے وہ انشاءاللہ 2-3 دن تک میں لانچ کر رہا ہوں. اس میں یہ دیکھیں، اب یہ اب سامنے دیکھیں کہ یہ سوال ہے کہ ویئر از ہی گوئنگ. ضروری تو نہیں کہ اس کا جواب ہوگا وہ فلم دیکھنے جا رہا ہے، تو اس کے سینکڑوں جواب ہو سکتے ہیں. تو ہر جواب کی، یعنی اس سیریز کا نام ہی میں نے یہ رکھا ہے کہ 1 کویسچن مینی آنسر. تو ایک کویسچن کے 10 جو ہیں وہ، اگر ایک سوال کے 100 جواب ہیں تو ایک سوال کے 10 جواب کی جو ہے نا وہ ویڈیو بنائی جائے گی. تاکہ اس سے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں انگلش بولنے میں مہارت آئے، وہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ جتنا آپ بولیں گے اتنی آپ کو مہارت آئے گی. یعنی ایک سوال کے اگر آپ کو 100 جواب آپ کو مل جائیں، اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو 100 سوال میں سے 10 جواب جو ہیں وہ دماغ میں بیٹھ جائیں گے، پھر 11واں 12واں آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. تو آگے جو آنے والی کچھ سیریز میں لے کے آ رہا ہوں اس میں بیسیکلی آپ کو پریکٹس کروانی ہے، کیونکہ پریکٹس جو ہے وہ جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر دل خود کرتا ہے کہ میں اب ایڈوانس فقرے سیکھوں. ایک بالکل برینڈ نیو سیریز جو شروع کرنی ہے اس میں صرف اور صرف ایڈوانس فقرے شروع کرنی ہے. کیونکہ کئی ویورز نے مجھے جو ہے وہ کمنٹس میں بولا ہے کہ یہ بڑے سادہ فقرے بولے جا رہے ہیں. بھائی سادہ فقرے اسی لیے بولے جا رہے ہیں کہ بگنرز کو آئے. تو اب یہ ہے کہ اگر وہی بگنرز جو ہیں وہ اب ماشاءاللہ اب ایڈوانس میں جانا چاہ رہے ہیں، تو اب ایک سیریز ہوگی جس میں صرف اور صرف ایڈوانس فقرے شامل ہوں گے. وہ بگنر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سے کمفرٹیبل نہ ہوں، لیکن وہ بھی ایک ایڈوانس سیریز جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں، تاکہ جو ہے وہ جو مطلب ہے کہ لیول آف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ جب بڑھتا جائے گا ویورز کا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں ایک ایڈوانس فقرے، ایڈوانس سوال، ایڈوانس جواب، ایڈوانس گرامر، ایڈوانس وغیرہ وغیرہ چیزیں ہمیں چاہیے. تو بالکل جی میرے ذہن میں یہ چیزیں بالکل موجود ہیں. انشاءاللہ یہ جو ہے نا وہ اسی ہفتے میں کم از کم 2 سیریز جو ہے نا وہ نئی سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں. آگیا جی کویسچن نمبر 6. آپ صبح کی سیر کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ پہلے سوال یہ تھا کہ آپ صبح کی سیر کب کرتے ہیں، تو یعنی ٹائم کا بتایا گیا. بھئی میں یہ سیر کے لیے جو ہے وہ صبح جاتا ہوں. اب یہ ہے کہ آپ صبح کی سیر تو کنفرم ہو گیا کہ سیر صبح کی کرتے ہیں، تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں جاتے ہیں. یعنی اسی سوال کا یہ پارٹ نمبر 2 آپ کہہ سکتے ہیں. آپ صبح کی سیر کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ویئر ڈو یو گو فار اے مارننگ واک؟ آپ صبح کی سیر کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اب اسی طرح اس سوال کے بھی سینکڑوں جواب ہیں. میں صبح کی سیر کے لیے نیشنل پارک جاتا ہوں، میں صبح کی سیر کے لیے گلشن پارک جاتا ہوں، میں صبح کی سیر کے لیے اقبال پارک جاتا ہوں. یعنی اپنے اپنے پارک کے نام ہیں. لاہور میں اقبال پارک ہے، نیشنل پارک جو ہے وہ بھی کسی شہر میں ہوگا. اسی طرح گلشن پارک وہ اپنے اپنے شہروں کے متعلقہ ہے. جیلم میں ہے، کھاریا میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، لکھنؤ میں ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی دبئی میں، کوئی لندن میں. تو میں صبح کی سیر کے لیے نیشنل پارک جاتا ہوں. آئی گو ٹو دا نیشنل پارک فار اے مارننگ واک. آئی گو ٹو دا نیشنل پارک، یعنی سننے والے کو پتہ ہے کہ نیشنل پارک کہاں پہ ہے، اسی لیے دا لگایا ہم نے. آئی گو ٹو دا نیشنل پارک فار اے مارننگ واک، میں صبح کی سیر کے لیے نیشنل پارک جاتا ہوں. کویسچن نمبر ہے جی ہمارا 7. وہ آپ سے کب ملا تھا؟ ویئر ڈیڈ یو یا ویئر ڈیڈ ہی میٹ یو؟ وہ آپ سے کب ملا تھا؟ وہ مجھ سے کل ملا تھا، وہ مجھ سے 3-4 پہلے دن ملا تھا، وہ مجھ سے 1 ہفتہ پہلے ملا تھا. اب اس کے تناظر میں کون سا ٹائم فٹ آ سکتا ہے؟ مجھے 2 دن پہلے ملا تھا، مجھے 1 ہفتہ پہلے ملا تھا، مجھے کل شام کو ملا تھا، مجھے فلاں وقت میں ملا تھا. ہی میٹ می یسٹرڈے، وہ مجھے کل ملا تھا. اگر رات کو ملا تو یسٹرڈے ایوننگ کہہ لیں. وہ مجھ سے کل ملا تھا. ہی میٹ می یسٹرڈے. سینٹینس جو ہے وہ بار بار زبان پہ آ جاتا ہے. کویسچن نمبر 8. تم نے اپنی
پچھلی نوکری کیوں چھوڑ دی، یعنی جو نوکری تم کر رہے تھے اب اس کو کیوں چھوڑ دیا. انٹرویو والا بھی پوچھ سکتا ہے، دوست بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے، گھر میں کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے جی وائی ڈیڈ یو لیو یور لاسٹ جاب، تم نے اپنی وہ پرانی جو پچھلی نوکری تھی وہ کیوں چھوڑی. میں نے اپنی پچھلی نوکری مختلف وجوہات کی بنا پر چھوڑ دی، یعنی ریزن نہیں دی لیکن یہ بتا دیا بھئی ہو سکتا ہے صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے پیسوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی پروفیشن سیٹ نہ ہو رہا ہو سکتا ہے کہ یعنی 101 وجوہات ہو سکتی ہیں. تو وہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں وہ بھی ایک ویڈیو میں جو ہے وہ میں انشاءاللہ دوں گا کہ نوکری چھوڑنے کی کون کون سی وجہ ہو سکتی ہیں. کیونکہ بیسیکلی جب انگلش سیکھنی ہے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہے نا اس کا بھی آپ کے پاس نالج بھی ہونا چاہیے تاکہ وجوہات بیان کرتے وقت کوئی بندہ پوچھے جی کہ ویسے ہی پوچھ دے کہ بھئی نوکری چھوڑنے کی 10 وجوہات بتائیں تو وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے میں نے اپنی پچھلی نوکری مختلف وجوہات کی بنا پر چھوڑی. I left my previous job because of different reasons. میں نے مختلف وجوہات کی وجہ سے اپنی پچھلی نوکری چھوڑ دی. کویسچن نمبر ہے جی ہمارا 9. وہ گھر کب واپس آتا ہے، اسی کا پارٹ نمبر 2 وہ کیا کرتا ہے. کویسچن نمبر 1 وہ گھر کب واپس آتا ہے، اسی کا ہی پارٹ نمبر 2 when does he return home. وہ گھر کب واپس آتا ہے، وہ عام طور پر شام کو گھر واپس آتا ہے. he usually returns home in the evening. اب جس وقت آتا ہے اس کا آپ نے ٹائم دینا ہے. کویسچن نمبر ہے جی ہمارا 10 آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ. وہ عام طور پر ٹی وی کب دیکھتے ہیں، بچوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے بزرگوں کے بارے میں کسی کے بارے میں. وین ڈو دے یوزلی واچ ٹی وی، کیونکہ دے آ رہا ہے، دے کا مطلب ایک سے زیادہ بندوں کی بات کی جا رہی ہے. وہ عام طور پر ٹی وی کب دیکھتے ہیں. وین ڈو دے یوزلی واچ ٹی وی، وہ عام طور پر شام کو ٹی وی دیکھتے ہیں. دے یوزلی واچ ٹی وی ان دا ایوننگ. دے یوزلی واچ ٹی وی ان دا ایوننگ کہہ لیں، آفٹرنون بھی ہو سکتا ہے، مارننگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ٹائم جو ہے نا وہ آپ لگا سکتے ہیں. تو ویورس یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے جو کویسچن ود آنسر سیریز لیسن نمبر 10 کا. یہ پارٹ اے ہے. پارٹ بی میں ہم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جواب بھی بولیں گے. تو ایٹ دا اینڈ ویورس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کائنڈلی اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کر دیجئے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورس اگلی ویڈیو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.